یہ جو لیوی ہم سے وصول کی جا رہی ہے، اس لیوی میں یہ کون دیتا ہے؟ میں مذمت کرتا ہوں وزیر صاحب اور مشیر صاحب کے اس بیان کی جس میں انہوں نے کہا کہ لیوی کا اثر موٹر سائیکل والوں پہ نہیں پڑتا، بڑی گاڑیوں والوں پہ پڑتا ہے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، اور خواجہ آصف کی زبان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب آنا چاہیے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے کہ آپ بے شرمی کے ساتھ پہلے ٹیکس نافذ کرتے ہیں اور یہ فضول قسم کے بیانات دیتے ہیں۔ ہر بائک والا روزانہ کی بنیاد پر اگر 1 لیٹر پیٹرول بھی خرچ کرتا ہے تو وہ 117-18 روپے کی لیوی اور اس کے علاوہ 40-50 روپے کا ٹیکس گورنمنٹ کو دے رہا ہے۔ اور یہ بائک والے کون لوگ ہیں؟ یہ بائک والے طالب علم ہیں، یہ بائکیں کا کام کرنے والے ہیں، یہ ڈیلیوریز دینے والے ڈیلیوری بوائز ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، سپلائز کا کام، فوڈ پانڈا ٹائپ کے لوگ، یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ مزدور ہوتے ہیں، یہ کسان ہوتے ہیں۔ آپ ابھی جائیں سڑکوں پر، لوگ اپنی پوری فیملی کو ایک بائک پر بٹھا کر جان خطرے میں ڈال کر سفر کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے مالی حالات حکومت نے اس قابل نہیں رہنے دیے۔ یہ وہ غریب طبقہ ہے، یہ وہ مڈل کلاس طبقہ ہے، ان کی اکثریت وہ ہے کہ جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتی ہے۔ ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جس کو خود زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ان سے آپ سینکڑوں ارب روپے کی لیوی ہر سال وصول کرتے ہیں۔ اگر 1 کروڑ 2.5 کروڑ بائکس ہیں، بتائیں کوئی مشیر صاحب کو، خرم شہزاد غالباً ان کا نام ہے، کہ 1-2.5 کروڑ بائک ہیں پاکستان میں، ان میں سے اگر 1 کروڑ بھی روز 1 لیٹر خرچ کرتی ہو تو روزانہ کی بنیاد پر آپ کتنے پیسے لے رہے ہیں؟ آپ تقریباً 1.5 ارب روپے روزانہ غریبوں سے اور مڈل کلاس لوگوں سے وصول کر رہے ہیں، جن پر ٹیکس بھی لاگو نہیں ہوتا ان سے وصول کر رہے ہیں۔ تو یہ سال کے مہینے کے کتنے ہو گئے؟ اور سال کے یہ 450 ارب روپے ہو گئے۔ 450 ارب روپے آپ غریبوں اور مڈل کلاس لوگوں سے صرف ایک مد میں وصول کر رہے ہیں، اور جھوٹ بولتے ہو کہ موٹر سائیکل والے پہ اس کا اثر نہیں پڑتا۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ اور مزید IMF ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس پر آپ ٹیکس لگائیے، سبسڈی ختم کرنے کی بات کر رہا ہے، اور دوسری طرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بڑھانے کی بات کر رہا ہے۔ یعنی تعلیم دینے کے لیے کوئی پروگرام نہیں بتائے گا جس سے ہم اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکیں۔ یعنی ہم دوسرے ممالک میں دیکھتے ہیں جو حکومتیں ہیں، آئیڈیل تو نہیں ہوتی ہیں، لیکن انڈونیشیا سے لے کر بنگلہ دیش تک لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی خواتین، ان کے لوگ جو ہیں وہ فیکٹریوں میں کام کریں، وہاں پر ان کو جو ہے وہ نوکریاں دی جائیں، انڈسٹریلائزیشن کی جائے۔ ہمارے یہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی لائنوں میں کھڑا کرتے ہیں، اور اس میں بھی جو کرپشن ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کا فارنزک آڈٹ ہو جائے تو یہ ساری حکومتیں جو ہیں وہ جیلوں کے پیچھے ہوں گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو کرپشن ہے اس نے پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان پہنچایا ہے، اور IMF سے یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ یہ غربت مکاؤ پروگرام تھا، یہ غربت ختم کرنے کا پروگرام تھا۔ اور جو رپورٹ پچھلے سال 6 مہینے پہلے آئی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ غربت میں پاکستان میں 33% اضافہ ہو گیا ہے اس عرصے میں، پچھلے 3-4 سال میں 33% اضافہ ہو گیا ہے۔ اور سب سے زیادہ غربت میں ریشو کے اعتبار سے اضافہ پنجاب میں ہوا ہے 41%، جہاں اتنے دودھ شہد کی نہریں بہانے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ کیا مذاق ہے کہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو بھکاری بنانے کے لیے لائن میں کھڑا کریں، اور مڈل مین اس میں بھی کاریگری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے تو پیسے بڑھاتے ہیں لیکن سبسڈی نہیں دیں گے، تیل کی قیمت نہیں کم کرنے دیں گے۔ تو اس وقت بھی جو پیٹرولیم کی قیمت ہے وہ ٹیکسوں کی وجہ سے زیادہ ہے، ورنہ یہ 250 روپے پہ اگر پیٹرول مل رہا ہو لوگوں کو تو معیشت کا پہیہ بھی چلے گا، انڈسٹریلائزیشن بڑھے گی، ملازمتیں ملیں گی، اور 1-2 سال میں پاکستان آگے بڑھنے کے امکانات پیدا ہوں گے۔ اس پالیسی کے نتیجے میں جو IMF کی غلام پالیسی ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ آپ سوچیں تو صحیح، LPG کتنی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور مزید اس کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے، لیوی پہ مزید بڑھانے کی بات ہو رہی ہے پیٹرول کی۔ کلائمیٹ میں آپ نے کیا کام کیا ہے؟ جو 35 ارب روپے کلائمیٹ کی لیوی پہ جمع کیے، وہ کلائمیٹ کی لیوی پہ 35 ارب روپے کہاں لگے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی بتانے والا ہے کہ یہ کس نے جو ہے وہ کہاں خرچ کیے؟ اور اب یہ 51 ارب روپے ان کا پروگرام ہے وصول کرنے کا۔ صرف پیٹرولیم لیوی اس سال 9 مہینے میں 1200 ارب روپے یہ پاکستان کی قوم سے نچوڑ چکے ہیں، اور ان کا ہدف ہے کہ یہ 1700 پہ چلا جائے گا۔ یہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو پاکستانی قوم کے خلاف ہے۔ لہٰذا جماعت اسلامی اس کے اوپر جو ہے وہ شدید مزاحمت کر رہی ہے۔ ہم نے اس تحریک شروع کر دی ہے،
اسلام آباد میں ایک بڑے مارچ سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، پھر ہم نے پورے ملک میں موبلائزیشن کی ہے، ہم جلسے کر رہے ہیں، ہم احتجاجی پروگرام بنا رہے ہیں، اور ہم عید کے بعد ایک پہیہ جام مکمل طور پر اس کی کال دیں گے کہ سڑکوں پہ لوگ آ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور پورے ملک میں سڑکوں کو جو ہے وہ انشاءاللہ ہم بلاک کر دیں گے، صرف ایمبولینس کو اجازت ہوگی اور اس کو ہم موقع فراہم کریں گے، اس لیے کہ یہ انسانی معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم ہڑتال بھی کریں گے، اور عید کے بعد میں ہڑتال کی کال انشاءاللہ اناؤنس کروں گا، اور پورا پاکستان اس پر جو ہے وہ اپنی یکجہتی کا اظہار کرے گا۔ جب تک ہم حکومت کو پیچھے بیک فٹ پہ نہیں بھیجیں گے، یہ ہمیں مارتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے۔ میں پاکستان کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ اس پورے عمل میں جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر جد و جہد کریں، اور ہم کڑتے رہیں، جلتے رہیں، میمز بناتے رہیں، سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہوگا، اور پاکستان کے نوجوان یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بے ہنگم طریقے سے ایسی لیڈرشپ کے جن کو ہماری پریشانیوں کا احساس ہی نہ ہو، جو لوگ اس طرح کی چیزوں کو بسر ہی نہ کرتے ہوں، تو وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ہم عام لوگوں کے دکھ کو اور درد کو جانتے ہیں، ہم موٹر سائیکل والے اور چھوٹی گاڑیوں والوں کے پریشانیوں کو جانتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ سیلریڈ کلاس کی جب تنخواہ کٹ جاتی ہے تو اس کے پاس کتنے پیسے بچتے ہیں جس سے وہ اپنے گھر کا نظام چلائے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو بجلی کے بم گرتے ہیں آ کے، یہ کس طرح سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ جو مڈل کلاس لوگ اس مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر جنہوں نے سولر سسٹم لگائے ہیں تو انہوں نے کتنا قرضہ حاصل کیا ہے، قرض لے کر لوگوں نے سولر لگائے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ جناب سولرائزیشن ہو رہی ہے تو ہم اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیں، اور اس سے جلتے ہیں، اس سے کڑتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ چلو یار لوگ اپنی طور پر بجلی، لیکن یہ بجلی مہنگی کر دیتے ہیں۔ اگر یہ بجلی سستی ہو تو لوگ کیوں سولر پہ جائیں گے؟ اگر لوڈ شیڈنگ نہ ہو تو لوگ کیوں جو ہے وہ اس طرح کے اقدام کریں گے؟ تو یہ ساری حکومتوں کی ناکام پالیسیاں، نااہلی، بیڈ گورننس ہے۔